السلام علیکم، میرا نام ہے طیبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آڈیو ویژول بکس۔ روزنامہ دنیا میں آج کے کالمز علامہ ابتسام کے تحریر کردہ دین سے دنیا تک، موت کے بعد آج کا ان کا کالم، تاریخ اشاعت 25/6/2020۔ میاں عثمان ایک دیندار سرکاری افسر ہیں۔ آپ جز وقتی طور پر نجی کاروبار بھی کرتے رہتے ہیں۔ میاں عثمان کے والد بھی دین سے محبت کرنے والے پابند صوم و صلوات پاب انسان تھے۔ پیر کی شام مجھے اطلاع ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ میاں عثمان کی خواہش تھی کہ میں ان کے والد کا جنازہ پڑھاؤں۔ پیر کی رات میاں عثمان کے والد کا جنازہ پڑھانے کے دوران اور اس کے بعد مجھے دنیا کی بے ثباتی کا بڑی شدت سے احساس ہونے لگا اور چند روز کے فوت ہونے والے قابل قدر دوست، ممتاز قانون دان جمیل فیضی کی یاد بھی آنے لگی۔ جمیل فیضی کا جنازہ پڑھانے کا موقع بھی مجھے ہی ملا تھا۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اس دن بھی میں نے اپنی طبیعت میں اداسی کی ایک گہری لہر کو اترتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے اور دنیا کا کوئی انسان بھی اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس پر تمام انسانیت کا اتفاق ہے، مگر اس کا سامنا کرنے کے لیے کوئی بھی انسان نفسیاتی اور طبعی طور پر آمادہ نہیں ہوتا۔ دوسروں کے لیے موت کو یقینی سمجھنے والا انسان اس بات کا گمان کرتا رہتا ہے کہ شاید وہ طویل عرصے تک موت سے بچتا رہے گا۔ دوسروں کے جنازوں میں شرکت کرنے والا انسان اگر دل کی گہرائیوں سے اس بات کو تسلیم کر لے کہ اس نے بھی ایک دن قبر میں اتر جانا ہے، تو دنیا میں ہونے والے ظلم، زیادتیوں اور استحصال کا بآسانی خاتمہ ہو سکتا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے بعد انسان کو اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش ہونا پڑے گا اور اس زندگی میں کیے گئے اعمال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو جنت یا جہنم میں داخل کریں گے۔ موت کے بعد جی اٹھنا اگرچہ ایمانیات کا تقاضا ہے، لیکن انسان اس بات کو اس انداز میں تسلیم نہیں کرتا کہ جس انداز میں اس کو اس حقیقت پر ایمان لانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر بہت سے انسانوں کی اس بدگمانی کا ذکر کیا جو وہ موت کے حوالے سے رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین کی آیت نمبر 77 سے 79 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بھلا کیا انسان نے دیکھا، غور کیا کہ بے شک ہم نے اسے پیدا کیا ہے ایک قطرے سے، تو اچانک وہ سری جھگڑالو بن بیٹھا ہے، اور اس نے ہمارے لیے مثالیں بیان کی اور اپنی اصل پیدائش کو وہ بھول گیا۔ اس نے کہا کہ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ آپ کہہ دیجئے کہ زندہ کرے گا ان کو وہی اللہ جس نے پیدا کیا انہیں پہلی مرتبہ، اور وہ ہر طرح کی پیدائش کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قیامت میں بہت سے انسانوں کی بدگمانی کا ذکر کیا اور وہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہڈیوں کو زندہ نہیں کر سکتے۔ سورہ قیامت کی آیت نمبر 3-4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قوت تخلیق کا ذکر بڑی ہی خوبصورت انداز میں یوں فرماتے ہیں، کیا گمان کرتا ہے انسان یہ کہ ہرگز نہیں ہم جمع کریں گے اس کی ہڈیاں؟ ہاں، کیوں نہیں، ہم تو قدرت رکھنے والے ہیں اس پر کہ ہم درست کر دیں گے اس کے پور پور کو۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے اعتراض کا ذکر کیا ہے جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم مرنے پر ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو ہمیں کیوں کر زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعتراض کے ساتھ ساتھ اپنے جواب کا ذکر بہت خوبصورت انداز میں فرمایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 49 سے 51 میں ارشاد ہوا، اور انہوں نے کہا، کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور ریزہ ریزہ تو بے شک ہم واقعی اٹھائے جانے والے ہیں نئے سر سے پیدا کر کے، نئے سرے سے پیدا کر کے۔ کہہ دیجئے تم ہو جاؤ پتھر یا لوہا یا کوئی اور مخلوق اس میں سے جو بڑی معلوم ہو تمہارے سینوں میں، پس ان قریب وہ کہیں گے کون دوبارہ لٹائے گا ہمیں؟ کہہ دیجئے وہ جس نے پیدا کیا تمہیں پہلی مرتبہ، پس ان قریب وہ ہلائیں گے آپ کی طرف سے اپنے سروں کو اور وہ کہیں گے کب ہوگا وہ؟ کہہ دیجئے ہو سکتا ہے کہ وہ ہو قریب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مر کے جی اٹھنے کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے قرآن میں ایسے واقعات کو بھی بیان کیا ہے جن میں لمبا عرصہ سوئے رہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دوبارہ جگا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں حضرت عزیز علیہ السلام کے واقعات کو کچھ یوں یا اس شخص کی طرح جو گزرا ایک بستی کے قریب سے، اس حال میں کہ وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر۔ اس نے کہا، کیسے زندہ آباد کرے گا اس بستی کو اللہ
اس کی موت کے بعد۔ تو موت کی نیند سلا دیا اسے اللہ نے 100 سال تک۔ پھر اس نے زندہ کیا اسے اور کہا، کتنی دیر تم ٹھہرے ہو؟ اس نے کہا، میں ٹھہر رہا ہوں 1 دن یا دن کے بعض حصے۔ فرمایا، بلکہ تم ٹھہرے رہے ہو سال تک۔ پس دیکھ اپنے کھانے اور اپنے پینے کی طرف، وہ باسی نہیں ہوا، اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف، اور یہ اس لیے کیا ہے تاکہ ہم بنائیں تجھے ایک نشانی لوگوں کے لیے۔ اور دیکھ گدھے کی ہڈیوں کی طرف، کیسے ہم جوڑتے ہیں اسے، پھر کس طرح ہم چڑھاتے ہیں ان پر گوشت۔ پھر پس سب جب واضح ہو چکا اس پر، تو کہا، میں جانتا ہوں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو 309 برس تک سلانے کے بعد ان کو دوبارہ بیدار کر دیا۔ اس حقیقت کا ذکر سورہ کہف کی آیت نمبر 25-26 میں کچھ یوں کیا گیا ہے، اور وہ ٹھہرے رہے اپنے غار میں 300 سال، اور وہ مزید رہے 9 سال۔ کہہ دیجئے، اللہ خوب جاننے والا ہے اس مدت کو جو وہ ٹھہرے، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کا غیب ہے، کس قدر وہ دیکھنے والا ہے اور کس قدر وہ سننے والا ہے۔ نہیں ہے ان کے لیے اس کے سوا کوئی دوست اور نہیں، وہ شریک کرتا ہے اپنے حکم میں کسی ایک کو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا ہے کہ جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بات پوچھی تھی کہ وہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم نے کہا، اے میرے رب، تم دکھا مجھے کیسے تو زندہ کرے گا مردوں کو۔ فرمایا، اور کیا نہیں تم ایمان رکھتے؟ کہا ابراہیم نے، کیوں نہیں، اور لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل۔ فرمایا، اچھا تو لو 4 پرندے، پھر انہیں مانوس کر لو اپنے ساتھ، پھر رکھ دو ہر پہاڑ پر ان سے ایک ایک ٹکڑا، پھر پکارو انہیں، وہ آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، اور جان لو کہ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ان تمام واقعات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں انسانوں کو لمبا عرصہ سلانے کے بعد دوبارہ بیدار کر سکتے ہیں، اور پرندوں کے کٹ جانے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے یوم محشر انسانوں کو زندہ کرنا کچھ مشکل نہیں۔ قیامت کے روز جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، تو ایسے عالم میں انسانوں کو ان کے اعمال کے حوالے سے جواب دہ ہونا ہوگا، اور حقیقی کامیابی بھی صرف اسی کو حاصل ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آگ سے بچ جائے گا۔ اس حقیقت کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں کچھ یوں فرمایا ہے، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور بے شک تمہیں پورا دیا جائے گا تمہارے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن۔ پس جو بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے اور وہ داخل کر دیا گیا جنت میں، یقیناً وہ کامیاب ہوگا، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کا اصل ہدف آخرت کی کامیابی ہونا چاہیے، اور اس کو موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو موت کے بعد آنے والی زندگی کی ابھی سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے فضل و رحمت سے کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔ سننے کا شکریہ۔ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ شکریہ۔